ایک انسان کو مار دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اسے زندہ رکھتے ہوئے اس کے وجود کو ٹکڑوں میں بانٹ کر پارسل بنا دینا یہ کوئی عام جرم نہیں، بلکہ درندگی کی آخری حد ہے۔ دو الگ الگ تھانے، دو ایک جیسے پراسرار پارسل، اور ان کے اندر موجود ایک ہی بدقسمت لڑکی کے کٹے ہوئے دونوں ہاتھ۔ آخر کون ہے جو قانون کے رکھوالوں کے ساتھ موت کا یہ خوفناک کھیل کھیل رہا ہے؟ حصار کے اب تک کے سفر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جائیداد کی ہوس اور اپنوں کی غداری نے ایک ہنستے کھیلتے خاندان کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ ملینئر ہدایت علی اور اس کی بیٹی ندرت کی اچانک اموات نے پورے محکمے کو چکرا کر رکھ دیا تھا، جہاں جیلی ڈاکٹروں نے موت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ تفتیش کی آگ جب آگے بڑھی تو خود قانون کے محافظوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور ایک پراسرار نیلی سیوک کار سائے کی طرح ہر موڑ پر موت کا پیغام بن کر پیچھے لگ گئی۔ لیکن اب صبر کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آج اس پانچویں قسط میں ان کٹے ہوئے ہاتھوں کا وہ خوفناک راز کھلنے جا رہا ہے جس کی حقیقت سن کے آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ گمنام چہرہ جو اب تک اندھیروں میں بیٹھ کر یہ چالیں چل رہا تھا، اب وہ خود قانون کے شکنجے میں آنے والا ہے۔ کیا یہ کٹے ہوئے ہاتھ ندرت کے ہیں؟ جائیداد کی اس خونی جنگ میں کوئی تیسرا بھی شکار ہو چکا ہے؟ دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج سسپنس اور درندگی کا وہ پردہ فاش ہوگا جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ اگر آپ نے پچھلی قسطیں نہیں سنی تو پہلے انہیں سن لیجئے، اور اگر آپ تیار ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں حصار کی یہ سب سے سنسنی خیز پانچویں قسط۔ صورتحال ایک دم بہت زیادہ دلچسپ ہو گئی تھی۔ اب کئی کردار میرے سامنے بکھر گئے تھے۔ یہ موقع ملا تھا کہ میں اپنے مقصد کے لوگوں کو تلاش کر لوں۔ کئی نئے نام علم میں آئے تھے، اور اس وقت ایس آئی زیدی نے جو انکشاف کیا تھا وہ بڑا ہی سنسنی خیز تھا۔ وہ پہلا حملہ جس میں بمشکل تمام جان بچی تھی، دوسرے میں پھر کوشش کی گئی کاش میں اس وقت اس شخص کی کار کو دیکھ لیتا جو مجھ پر حملہ کرنے والے کو قتل کر کے نکل گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسی نیلی سیوک میں ہو، لیکن وہاں بہت اندھیرا تھا، اور پھر بات ذرا غیر متوقع تھی، اس لیے میں نے اس سیوک کو نہ دیکھ سکا۔ بہرحال ایس آئی زیدی کے اس انکشاف نے ذہن کے بہت سے خانے کھول دیے تھے۔ فیروز جادواں، ڈاکٹر محمود اعظم، ڈاکٹر سبحان، واہ، پھر ایک اور کردار آیا۔ یہ نرس اینجلا تھی، جو مجھے اسی وقت مشکوک معلوم ہوئی تھی جب اس نے مجھے نمرا سے ملنے سے روک دیا تھا۔ بہرحال خاصی وسعت تھی اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں، چنانچہ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر سبحان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ظاہر ہے ہم پولیس والے ایک دوسرے سے بھی تعاون رکھتے ہیں، کہیں کہیں عام انسانوں کی طرح ہمارے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سنگین نوعیت مشکل ہی سے اختیار کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سبحان والے علاقے کے تھانے کی تفصیل معلوم کی اور وہاں جا پہنچا۔ ایس ایچ او جواد احمد ایک نوجوان اور سمارٹ آدمی تھا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، مگر اس نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ ہیلو شاہ جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ معافی چاہتا ہوں آپ کو بحالی کی مبارکباد دینے نہیں آ سکا۔ شکریہ جواد صاحب، اتفاق ہے کہ ہماری ملاقات پہلے نہیں ہوئی۔ جی سر، ویسے میں آپ کو ایک حوالہ دوں، میں اور نادیہ سمدانی ایک دوسرے کی کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ میں نے بھی جرنلزم کیا تھا، بس آ گیا پولیس کی فیلڈ میں۔ نادیہ سے کتنی ہی بار آپ کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے؟ وہ بڑی ہی مہربان اور ہمدرد لڑکی ہے، بے حد ذہین بھی، آپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ خیر، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ جی جی فرمائیے۔ یہاں اس کا ایک دماغی اسپتال ہے تمہارے علاقے میں؟ جی جی بالکل، ایک صاحب حیثیت آدمی ہے، اچھا خاصا اسپتال چلتا ہے اس کا، شادی شدہ ہے، عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی، اور کوئی اولاد نہیں ہے اس کی۔ اتنی معلومات تو مجھے معلوم ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی علاقے کے ایس ایچ او کے پاس اتنی معلومات ہونا بڑی بات ہے۔ واقعی میں متاثر ہوا۔ آپ کو اس کی اولاد کے بارے میں بھی معلوم ہے؟ جواد ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، اب ویسے تو میرا علاقہ بہت بڑا ہے جناب، ظاہر ہے ہر شخص کے بارے میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہیں، وہ ذرا اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی ایسا واقعہ تو اس کی ذات سے منسوب نہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار کرتا ہو؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا اجازت۔ بیٹھیے جناب، کی خدمت۔ بس اتنا کافی ہے جواد،
تمہارا بے حد شکریہ، خاص طور سے اس تعاون کے لیے۔ جواد نے مجھ سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس چل پڑا، اور اب میرے لیے ضروری تھا کہ میں مس اینجلا سے دوبارہ ملاقات کروں، اور اس کے لیے لازمی بات تھی کہ سیٹ داؤد کی کوٹھی پر پہنچا جائے۔ سیٹ داؤد کی کوٹھی پر اس وقت میں نے خاص طور سے نرس اینجلا کو طلب کیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق باہر آ گئی تھی۔ اس نے مجھے خشک سی نظروں سے دیکھا اور بولی، کیا آپ اب بھی مس نمرا سے ملنے آئے ہیں؟ اگر میں اس کی فرمائش کروں تو تب بھی میں سخت اعتراض کروں گی، اس لیے کہ صبح سے ان کی طبیعت مزید خراب ہے۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں اینجلا، اگر کسی طرح نمرا کی موت بھی واقعہ ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کیا کمال کرتے ہیں جناب آپ، نرس نے تیزی سے کہا تو میں بھی آؤٹ ہو گیا۔ میں تجھے ٹھوکریں مارتا ہوا پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، کس طرح بات کر رہی ہے؟ میں نہیں جناب، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی۔ زبان سے غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ معلومات درکار ہیں۔ نمرا سے مجھے جب بھی ملنا ہوگا، تم کیا سمجھتی ہو، تم مجھے روک لو گی؟ سر بس میں بکواس بند کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ ندرت کے دور کے ملازموں میں شاہ کون کون ہے؟ نہیں سر، آپ یقین کیجئے، نمرا بی بی نے سیٹ صاحب کے زمانے کے تمام پرانے ملازموں کو نکال دیا تھا اور نئے ملازم رکھ لیے تھے۔ انجلا خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، پرانے ملازموں میں سے کسی ملازم کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا، پرانے ملازموں میں ایک ملازم کو جانتی ہوں، اس کا نام فضل تھا۔ اس نے سیٹ صاحب کی ملازمت چھوڑ کر کسی ہوٹل میں ملازمت کر لی ہے۔ مگر صاحب ایک سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں، تو کر سکتی ہوں آپ سے؟ ہاں بولو۔ آپ ان کے ملازموں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک بات بتاؤ مجھے، اور خاص طور سے بتاؤ۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ندرت کی ایک خاص ملازمہ تھی۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا، لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا۔ اینجلا کے چہرے پر نفرت کے آثار ابھر آئے۔ جی صاحب تھی، مگر جو کچھ تھی گارڈ معاف کرے۔ کیوں خیریت؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ صاحب جی، اس کا نام سمینہ تھا۔ ملازمت سے نکالے جانے کے کچھ عرصے بعد مجھے ملی تو میں نے ہمدردی کے طور پر اس کو دوسری ملازمت دلانے کی بات کی۔ ایک بڑے جنرل اسٹور سے نکلی تھی اور اس کے ہاتھوں میں کئی پیکٹ تھے۔ میں اس وقت اس بارے میں نہیں پوچھا تھا، لیکن اس نے اترائے ہوئے کہا کہ اسے ملازمت کی ضرورت نہیں۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے اس کے حلیے پر غور کیا۔ ایسا لگا کہ اس کی شخصیت ہی بدل گئی ہے۔ اصل میں صاحب جی، میں نے تو ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھا تھا، چنانچہ میرے دماغ میں وہی بات تھی کہ بیچاری بدر ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اسے ملازمت کی ضرورت کیوں نہیں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میری تقدیر کھل گئی ہے۔ وہ جی، یہ تقدیر کیسے کھلی تھی، مجھے اس کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے ٹھیکیدار کو پکڑ لیا تھا۔ ٹھیکیدار پیسے والا آدمی تھا۔ اب وہ اس کے دیے ہوئے فلیٹ میں رہتی ہے۔ اس کے سارے اخراجات بھی ٹھیکیدار ہی اٹھاتا ہے۔ فلیٹ کا پتہ؟ ہاں جی، لکھ لیجئے، فون نمبر بھی ہے اس کا میرے پاس۔ میں نے فلیٹ نمبر اور فون نمبر لکھے اور اس کے بعد انجلا سے کہا، انجلا، اسے ملازمت سے کب نکالا گیا تھا؟ وہ جناب ندرت بی بی کی موت کے دوسرے دن، جبکہ دوسرے نوکروں کو اسی دن ہی نکال دیا گیا تھا۔ کوئی وجہ بتائی گئی تھی؟ نہیں جناب، بلکہ نمرا بی بی کچھ دن کے لیے باہر چلی گئی تھی اور مکان بند کر دیا تھا۔ نوکروں کو یہی کہا گیا تھا کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ گڈ۔ اچھا، اب میں جو سوال کر رہا ہوں، انجلا براہ کرم بہت سوچ کر اس کا جواب دینا۔ تمہیں اتنی ساری معلومات کیسے حاصل ہو گئیں؟ انجلا تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، دیکھیے جناب، آپ پولیس والے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ غلطی میری ہی تھی، بعد میں مجھے اس کا احساس ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ میں بھی اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ بعد میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں اس کے بارے میں وہ یہی تھی کہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جناب کہ ایک گھر میں کام کرنے والی ملازمہ اگر مالکن کی شکل میں نظر آئے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس سمجھ لیجئے کہ عورت عورت کی ٹوہ میں رہتی ہے۔ میں اپنے الفاظ کی معافی چاہتی ہوں۔ بہرحال تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، لیکن میری سختی کے بعد جس کا اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں نے کہا، اور آخر کار وہاں سے باہر نکل آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری تفتیش کی گاڑی بہت سے پہیوں پر چل رہی ہے اور تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال ظاہر ہے اس کے بعد سمینہ کا ٹریک تلاش کرنا تھا، جس میں مجھے کچھ زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔
دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے فلیٹ کے باہر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا سمینہ ناز۔ میں نے بیل کا بٹن دبا دیا تو کچھ سیکنڈ بعد ایک جوان عورت نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے؟ اسے ناگواری سے سوال کیا۔ میں ایک ضروری کام سے سمینہ ناز سے ملنا چاہتا ہوں۔ کام کیا ہے؟ تمہیں بتانا ضروری ہے؟ تم میرے جسم پر وردی نہیں دیکھ رہی؟ میں نے لہجہ کسی قدر خشک کرتے ہوئے کہا، لیکن عورت اس لہجے سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ بہت سے دیکھے ہیں ایسے وردی والے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال گزرا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب میرے اندازے کی تصدیق ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہوا کہ یہی سمینہ ناز ہے۔ یہ سوال میں نے اس سے کر ڈالا، کیا تم ہی سمینہ ہو؟ ہاں میں ہی ہوں، مگر میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر ذرا سی نرمی پیدا ہو گئی۔ کیا مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ معافی چاہتی ہوں، میرے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ مجھے کم از کم یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اصل میں مجھے ندرت داؤد کی موت کے بارے میں تم سے بہت سی معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھ سے بھلا کیا معلومات حاصل کریں گے آپ؟ اور پھر یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اس کے علاوہ سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ مریضہ کا انتقال ہو گیا جو دل کی تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں بھلا اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور بات بھی بہت پرانی ہو گئی ہے۔ جی نہیں میڈم سمینہ، بات پرانی تو ہو گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں باقاعدہ پولیس کو تفتیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کسی نے کٹے ہوئے ہاتھوں کے 2 پارسل پولیس کے افسر اعلیٰ کو بھیجے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کٹے ہوئے ہاتھ کس صورت کے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ندرت داؤد کی موت کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ندرت داؤد کی موت قدرتی ہوئی یا کوئی چکر ہے، اور اس سلسلے میں تم سب سے بہتر گواہ ہو کیونکہ تم ندرت داؤد کی موت کے وقت وہیں موجود تھیں اور تم کافی عرصے تک اس کی ملازمہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہی ہو۔ میری نگاہیں سمینہ ناز کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے کے رنگ بار بار بدل رہے تھے اور میں ان رنگوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، پلیز اگر آپ رات کو 9 بجے آ جائیں تو میں آپ سے زیادہ تفصیل سے بات چیت کر سکوں گی۔ ٹھیک ہے رات، لیکن رات کو 9 بجے آپ مجھے جو کچھ بتائیں گی بالکل سچ ہوگا۔ ہاں جو کچھ میں رات کو بتاؤں گی بالکل سچ ہوگا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اوکے، میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ البتہ یہ خیال دل میں ضرور تھا کہ سمینہ نے رات کے 9 بجے کا وقت کیوں مقرر کیا ہے جبکہ یہ کام وہ اسی وقت کر سکتی تھی۔ ممکن ہے واقعی اندر مہمان ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی زبان کھولنے کے لیے کسی سے صلاح مشورہ کرنا چاہتی ہو، لیکن وہ ایک بھرپور کردار تھا، اور واقعی اگر نرس اینجلا اگر اس سلسلے میں نشاندہی نہ کرتی تو یہ اہم کردار نظروں سے اوجھل رہتا۔ میں نے پولیس جیپ سائڈ پر روکی اور وائرلیس پر ایس آئی زیدی کو کال کیا۔ یس سر۔ کہاں ہو اس وقت؟ سر اپنی بائک پر کیرولین اسٹریٹ کے چوراہے کے پاس ہوں۔ ارے واہ، ایسے کرو جو جگہ میں بتا رہا ہوں وہاں پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا آپ وہاں موجود ہیں؟ ہاں ایس آئی زیدی اتفاق سے مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں سڑک کے دوسری طرف پیدل چلا گیا اور کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر دور سے سمینہ کے فلیٹ کی نگرانی کرنے لگا۔ تقریباً 2 ہی منٹ بعد ایس آئی زیدی مجھ تک پہنچ گیا۔ یس سر، حکم؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا انتظار کیے لیتے ہیں، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے سمینہ ناز سے اپنی ملاقات کے بارے میں تمام باتیں اس کو بتا دیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ نرس اینجلا سے سمینہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں، پر مجھے خدشہ ہے کہ سمینہ کو ندرت داؤد کی موت کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے چونکہ مجھے رات کے 9 بجے کا وقت دیا ہے اور اس میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، چنانچہ اس دوران وہ یا تو کسی سے مشورہ کرے گی یا پھر ممکن ہے کوئی نیا چکر چلائے۔ اصل میں وہی بات ہے زیدی کہ ہمیں ہر پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ کیوں نہیں سر، بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ چنانچہ اب ہمیں 9 بجے تک اس کے فلیٹ کی نگرانی کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ خود کسی سے ملنے چاہتی ہے یا کسی کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں فلیٹ کے قریب ہی رہنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں تم یہاں رکو اور میں یہاں سے کچھ فاصلے پر نگرانی کرتا ہوں۔ کوئی اور مصروفیت تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں سر، میرے خیال میں اپنی بائک اس بلڈنگ کی آڑ میں کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ فوراً کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ ایس آئی زیدی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بلڈنگ کو دیکھا، یہ جگہ بھی ایسی تھی،
جہاں سے سمینہ ناز کے فلیٹ کی نگرانی کی جا سکتی تھی۔ بہرحال میں نے بھی پولیس چیف کو وہاں سے ہٹا دیا اور ایسی جگہ کھڑی کیا جہاں اس کے فلیٹ پر بھی نگاہ رہ سکے اور قرب و جوار کے ماحول پر بھی۔ اس کے بعد میں بلڈنگ کے اگبی حصے میں پہنچ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بلڈنگ کے اگبی حصے میں کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں۔ پیچھے ایک بڑا احاطہ بے شک تھا، لیکن باہر جانے کے لیے ایک ہی گیٹ تھا۔ چنانچہ مطمئن ہو کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ پھر اس کے بعد اچانک ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ اس کا مقصد ہے میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں اور نرس انجلا کی نشاندہی بڑی کارآمد ہوئی ہے۔ میں نے اس نیلی سیوک کو دیکھا جس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر سبحان کی ملکیت ہے۔ وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے جیپ سے اتر کر ایک جگہ آڑ میں ہو گیا تاکہ وہ آدمی جو اس کار کو چلا کر لایا ہے مجھے دیکھ نہ لے۔ البتہ میں نے بڑے غور سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ شیخ مکروہ شکل کا آدمی تھا، بہت بڑے چہرے اور بہت بڑے شانوں والا۔ رنگ اس کا خاصا کالا تھا، لیکن جسامت شانوں کی نسبت کسی قدر کم۔ ہر لحاظ سے وہ ایک بھدا آدمی تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا مجھے کسی بھی طرح ڈاکٹر سبحان کو دیکھ لینا چاہیے۔ اس وقت یہ جاننے میں آسانی ہوتی کہ یہی شخص ڈاکٹر سبحان ہے۔ بہرحال اب یہ ایک الگ بات ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً وائرلیس پر ایس آئی زیدی سے رابطہ قائم کیا تو وہ جلدی سے بولا، یس سر، میں نے بھی نیلی سیوک دیکھ لی ہے۔ چونکہ آپ نے مجھے اس کا نمبر ٹریس کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں فوراً ہی پہچان گیا۔ ہاں یہ وہی گاڑی ہے۔ یار زیدی ایک بات بتاؤ، کیا تم ڈاکٹر سبحان کو جانتے ہو؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ خیر ذرا اس پر نگاہ رکھو۔ میں نگاہ رکھے ہوئے ہوں سر۔ اس نے بلڈنگ کے بالکل پاس گاڑی کھڑی کی ہے اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا بھدی شکل کا وہ آدمی کار کا دروازہ بند کر کے بلڈنگ کے دروازے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پھر میں نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر گم ہو گیا تھا۔ جہاں سے سمینہ ناز کے فلیٹ کا دروازہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے مجبوری تھی کہ آگے کی بات معلوم نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن اسی نیلی سیوک کا یہاں آنا اور اس شخص کا جلد بازی میں اوپر جانا اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ ممکن ہے سمینہ ناز نے ہی اسے طلب کیا ہو۔ میں نے وائرلیس پہ کہا، میرا خیال تھا کہ سمینہ باہر جائے گی یا پھر کسی کو فون کرے گی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی ہے زیدی کہ وہ خود تو نہیں گئی، البتہ اس نے اس شخص کو فون کر کے یہاں بلایا ہے۔ اب کیا حکم ہے سر؟ نہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ شخص کیا کرتا ہے۔ 15-20 منٹ کے بعد فلیٹ کا دروازہ کھلا اور وہی آدمی باہر نکلا۔ گیٹ پر آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ زیدی نے کہا۔ میں نے ایک لمحے تک سوچا، فوراً دل میں یہ خیال گزرا کہ زیدی کو اس کے پیچھے روانہ کر دوں اور دیکھوں کہ وہ کہاں جاتا ہے، لیکن چونکہ ڈاکٹر سبحان کی کار ٹریس ہو چکی تھی اس لیے میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے اسے کہا، آپ تم میرے پاس آ جاؤ، مین گیٹ تک چلتے ہیں، تم باہر انتظار کرنا اور میں فلیٹ میں چلا جاؤں گا۔ زیدی نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر اپنی موٹر سائیکل روک لی۔ میں سمینہ ناز کے فلیٹ کی جانب چل پڑا۔ کال بیل کا بٹن دبا کر میں انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی، لیکن فلیٹ میں اب بھی مکمل خاموشی ہی تاری رہی۔ تب میں نے دروازے کو تھوڑا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب اندر داخل ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی، آس پاس بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ویسے بھی ظاہر ہے پولیس کا کام پولیس جانتی ہے۔ چنانچہ میں اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کافی خوشنما تھا۔ اس میں 4 بیڈ روم تھے۔ ایک کشادہ ٹی وی لاؤنج تھا جس میں بہت سے خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ بہت عمدہ فرنیچر تھا۔ سامنے ہی بڑے سکرین والا ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ فلیٹ میں ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ میں نے کمروں پر نگاہ ڈالی تو صرف ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا نظر آیا۔ فطری طور پر مجھے اس دروازے کی طرف بڑھنا چاہیے تھا، چنانچہ میں تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر تیز روشنی چل رہی تھی اور بالکل سامنے سمینہ ناز موجود تھی۔ اوہ میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ کام ہو گیا۔ میں نے سمینہ کو دیکھا۔ وہ پلنگ پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں۔ بلاؤز پشت پر سے پھٹا ہوا تھا۔ گردن کے گرد ایک نیلے رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا اور آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابلی ہوئی تھیں۔ چہرے کا رنگ ہلکا نیلا ہو چکا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جان نکلتے ہوئے اسے بہت زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
اس نے اپنے بچاؤ کے لیے وہ سب کچھ کیا ہوگا جو اس کے بس میں ہوگا، لیکن نہ بچ سکی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سمینہ کو اپنے عمل کا خود ہی خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ بہرحال ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے اب میرے اوپر دوسری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی تھی۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور ایس آئی کے پاس پہنچ گیا، جو مستعدانہ طور پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ جی سر، اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا؟ ہاں، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ اسے اسی شخص نے قتل کیا جو نیلی سیوک میں یہاں آیا تھا۔ او مائی گاڈ! پھر؟ کچھ نہیں، ضابطے کی کارروائیاں کرنا ہوں گی۔ اس علاقے کے تھانہ انچارج کو اطلاع دو۔ کون ہے اس علاقے میں؟ سر میں نہیں جانتا۔ بہرحال میں اور ایس آئی زیدی سیدھے علاقے کے تھانے میں پہنچے اور یہاں ہمیں ذرا مختلف قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ تھانہ انچارج کے کمرے میں مقامی علاقے کے ایس پی فیاض بیگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگ صاحب کو میں جانتا تھا، بلکہ ایک دفعہ جب وہ ڈی ایس پی تھے اور میں علاقے کا ایس ایچ او، تو میری ان سے شدید جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے ناخوشگوار نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے انہیں سلیوٹ کیا تو انہوں نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ انداز میں بڑی کرختگی اور ناخوشگواری تھی۔ میں نے کہا، ایک کیس کے سلسلے میں ایک لڑکی کے بارے میں تفتیش کر رہا تھا۔ جب میں اس لڑکی سے ملا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے ٹھیک 9 بجے ملاقات کر سکتی ہے، لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ 9 تو اب بھی نہیں بجے ہیں۔ جی میں اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ کچھ مشکوک معاملات کی وجہ سے اس کی نگرانی کر رہا تھا، اور آپ کی نگرانی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ کون لڑکی ہے وہ؟ سمینہ ناز، میں نے جواب دیا، اور ایس پی صاحب اچھل پڑے۔ سمینہ ناز، انہوں نے ایس ایچ او کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایس ایچ او بھی بری طرح چونکا ہوا نظر آ رہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دونوں اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایس پی فیاض بیگ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے بعد ایس ایچ او سے کہا، چلو۔ میں خود بھی ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے پیچھے باہر نکل آیا۔ تم جا سکتے ہو، ہم تمہیں طلب کریں گے۔ صدر، اگر اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ اجازت نہیں ہے، جاؤ اور ہوشیار رہنا، تمہیں اس سلسلے میں تفصیلی جواب بھی کرنی ہوگی، فیاض بیگ صاحب نے جارحانہ انداز میں کہا، اور پولیس جیپ میں بیٹھ کر اس طرف چل پڑا۔ ایس آئی زیدی اور میں تھانے کی عمارت سے باہر نکل آئے۔ زیدی نے کہا، یہ کیا ہوا سر؟ بس یار، مرضی کے مالک ہیں سب لوگ، جو جس کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرے۔ یوں لگتا ہے سر جیسے ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی ہو۔ کس کے دل میں کس کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پھر آؤ واپس چلیں، کسی سے بلا وجہ کیا پنگا لینا۔ اس کے بعد میں گھر ہی واپس آ گیا تھا۔ عالیہ جانتی تھی کہ ایک پولیس افسر کی مصروفیات کیا ہو سکتی ہیں۔ وہ میری واپسی کا تعین نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی جانے کے سلسلے میں یہ کہہ سکتی تھی کہ کب مجھے اٹھ کر جانا پڑ جائے، لیکن بہرحال جو وقت مجھے اس کے ساتھ ملتا تھا وہ میں اس کی دل جوئی میں گزارتا تھا۔ چنانچہ گھر پہنچنے کے بعد میں نے کچھ وقت کے لیے ساری الجھنیں ذہن سے جھٹک دیں۔ کاروبار اپنی جگہ، گھر اپنی جگہ۔ میں نے عالیہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ باہر کھانا کھانا چاہے تو ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، میں نے بہت عمدہ کھانا پکایا ہے، آپ مجھے پہلے سے دعوت دیجیے گا، جب آپ کہیں گے تب چلوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن رات کو بستر پر میں سوچوں کے دھارے تبدیل نہیں کر سکا اور میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ بنا جانے کب نیند آ گئی۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو ایس پی صاحب موجود نہیں تھے، اپنے طور پر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کوئی 10:15 بجے کے قریب مجھے ایس پی فیاض بیگ کا فون موصول ہوا۔ آپ میرے پاس آ جائیے، آپ سے بات کرنی ہے۔ جی سر، حاضر ہوتا ہوں۔ میں تیار ہو کر چل پڑا اور پھر ایس پی صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ وسیع و عریض میز کے پیچھے ایس پی فیاض بیگ اپنے پرخشونت چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال اور جسم بھاری تھا، سر کے بال کھچڑی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ متعلقہ تھانے کا انچارج اور ڈی ایس پی بھی موجود تھے۔ ایس پی فیاض بیگ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، بیٹھ جاؤ۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ ہاں، کل میں نے تم سے تفصیل نہیں پوچھی تھی، مجھے بتاؤ کیا قصہ تھا، اور تم سمینہ ناز کے فلیٹ پر کیوں گئے تھے؟ سر، میں ایک کیس کی تفتیش کر رہا ہوں، اس سلسلے میں سمینہ ناز کا نام سامنے آیا، ظاہر ہے مجھے وہاں پہنچنا تھا۔ کیا کیس تھا؟ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں تم سے سوال کر رہا ہوں۔ سر، ایس پی نظام اللہ صاحب کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے 2 پارسل موصول ہوئے تھے اور وہ ان کے بارے میں تفتیش کر رہے تھے۔ تفتیش کرتے کرتے ہمیں ندرت داؤد کی موت کے واقعے تک پہنچنا پڑا اور اس کے بعد مزید تفتیش کے دوران
समीना नाज का नाम सामने आया। मैं कहता हूँ कि तुम्हें नुसरत दाऊद की मौत की तहकीकात करने के इख्तियार किसने दिए थे? अर्ज किया है न सर, मैं हेडक्वार्टर में तैनात हूँ इस वक्त। जी हाँ, मुझे मालूम है। अपनी हरकतों की बिना पर आप मुअत्तल किए गए थे और इसके बाद गालिबन कहीं से जैक लगाकर आप अपनी मुलाजमत पर बहाल हो गए। सही बात है ना? सर आप समझते हैं तो ठीक है, यही बात सही। वैसे मुझे ये केस एसपी निज़ामुल्लाह साहब ने ही दिया था और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो कटे हुए हाथों का पार्सल निज़ामुल्लाह साहब को मिला। उन्होंने मुझे तलब फरमा कर हुक्म दिया कि मैं इस मामले की तहकीकात करूं कि ये दोनों हाथ किसी जिंदा औरत के हैं या मुर्दा के, और किसने और किन हालात में इन हाथों को उनके पास भेजा है। इसी तफ्तीश के दौरान मुझे इल्म हुआ कि सेठ दाऊद की एक लड़की नुसरत दाऊद की मौत हाल ही में वाक़या हुई है और उसकी मौत मुश्तबा हालात में हुई है। लिहाजा मैंने ये मालूम करने के लिए कि नुसरत दाऊद की मौत के पसे पर्दा क्या वाक़यात हैं, उसकी साबका मुलाजमा से पूछगछ की और उसी पूछगछ के नतीजे में मैं समीना नाज तक पहुंचा, जो नुसरत दाऊद की खास मुलाजमा थी। एसपी फयाज साहब का लहजा तंजामेज हो गया। वाह, तुम तो शर्लॉक होम्स के भी कान काट रहे हो। तुम्हारी कारगुजारी और अहलियत वाकई काबिल दीद है, उन्होंने कहा और फिर सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबाई। डीएसपी ने फौरन आगे बढ़कर लाइटर से उनकी सिगरेट सुलगाई और वो देर तक गाढ़े गाढ़े कश लेकर धुआं छोड़ते रहे। मैं उनके सामने इस तरह बैठा हुआ था जैसे समीना नाज को मैंने ही कत्ल किया हो। तकरीबन आधी से ज्यादा सिगरेट वो खामोशी से पीते रहे और मैं गर्दन झुकाए उनके सामने मुजरिमों की तरह बैठा रहा। यही रवैया होता है बाज़ औक़ात बड़े अफसरान का छोटे अफसरान के साथ। थोड़ी देर के बाद फयाज बेग साहब ने कहा, तो तुम नुसरत दाऊद की साबका मुलाजमा से मिलने गए थे ताकि कोई काम की बात मालूम हो सके, और बकौल तुम्हारे उसने तुम्हें रात को 9 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन तुम वहीं रुककर उसके फ्लैट की निगरानी करते रहे और इस दौरान नीली सिविक कार में एक भद्दी शक्ल का आदमी आया और उस फ्लैट में चला गया। वो कुछ देर उस फ्लैट में रहा और उसके जाने के बाद तुम उस फ्लैट के अंदर गए तो समीना की लाश नजर आई। सही बयान है ना तुम्हारा? जी सर, बिल्कुल यही है, मैंने कहा। और तुम्हारा दावा है कि नीले रंग की वो सिविक डॉक्टर सुभान की है? जी सर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने यही बताया था कि वह कार डॉक्टर सुभान की है। फयाज बेग साहब की निगाहों का जाविया एसएचओ की तरफ घूम गया। उन्होंने कहा, हाँ तो तुम्हें डॉक्टर सुभान की तरफ से रिपोर्ट मिली थी कि उसकी कार चोरी हो गई है और ये वही नीले रंग की सिविक कार थी। जी सर, एसएचओ ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा। सिकंदर शाह साहब, एसपी ने मेरी तरफ रुख करके कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी किस्म का फतूर है तो उसे जहन से निकाल दो और सुन लो कि डॉक्टर सुभान इंतहाई मुअज़्ज़ज़ किस्म के शहरी हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या तुम जैसा कोई और शख्स उन्हें खामखा परेशान करे। मेरी बात समझ गए? अगर डॉक्टर सुभान की तरफ से कोई शिकायत तुम्हारे खिलाफ मिली तो तुम अपने अंजाम के इंतजार करोगे। पिछली बार तो जिस तरह भी तुम बहाल हो गए, इसके बाद तुम शायद ऐसा ना कर सको। समझ गए? जी सर, मैंने मध्यम लहजे में कहा। हालांकि मेरा खून खोल गया था, लेकिन अफसर आला का एहतराम कानून था। एसपी साहब ने सिगरेट का एक तवील कश लगाया और सारा धुआं मेरे चेहरे पर छोड़ते हुए नथरे फुलाकर बोले, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, समझे? और ये भी जानता हूँ कि तुम किस कदर गहराई में हो। मुझे पता है कि तुम मुसीबतें खड़ी करने के अलावा और कुछ नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी इस बार की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दूंगा। हर शख्स की एक इज्जत होती है, एहतराम होता है। खलाना साहब ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। चूंकि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, वो लड़की नुसरत दाऊद मर चुकी है। दाऊद फैमिली के बारे में जानते हो कि वो किस हैसियत की हामिल है। पहले तजर्बे से फ़ायदा उठाओ और ख़बरदार, तुमने अगर उस फैमिली के किसी शख्स को परेशान किया, जैसे मैं नुसरत दाऊद की छोटी बहन निमरा दाऊद की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। अगर कोई ब्लैकमेलर उसे तंग कर रहा है तो उसे इस इलाके की पुलिस की मदद हासिल करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे अफसर आला ने तुम्हारे सपोर्ट कोई काम किया है तो कानून की हदूद में रहकर उसे पूरा करो। दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। इस इलाके में तुम्हें काम करने की इजाज़त तो नहीं है। अगर असूली तौर पर तुम्हें समीना नाज के बारे में कुछ शुबा था तो तुम्हें सीधा यहाँ आना चाहिए था, एसएचओ से मिलना चाहिए था, उसके ताउन से समीना नाज तक जाना चाहिए था।
लेकिन तुम इंटरनेशनल बनने की कोशिशों में मसरूफ हो। मेरी बात अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई तो मेरा ख्याल है तुम्हें समझाने के लिए दूसरा तरीका कार इख्तियार करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बमुश्किल तमाम अपने अल्फाज पर कंट्रोल कायम किया था। हालांकि अब मेरा हिजान बढ़ता जा रहा था। मैं जवाब तो देना चाहता था फयाज बेग साहब को, मगर डिसिप्लिन माने था। मैं जानता था कि इस तरह के अफसरान ही महकमा पुलिस की बदनामी का बायस बनते हैं। वो आमतौर से हेड क्वार्टर से मुखासमत रखते हैं। अगर किसी थाने की हदूद में जुआ, सट्टा या इस्मत फरोशी का अड्डा पकड़ा जाता है तो उस थाने का एसएचओ हेडक्वार्टर के अफसर से खामखा नाराज हो जाता है, क्योंकि मकामी अफसर इंचार्ज के इमा से होने वाला जुर्म जिससे उसकी माली मनफत होती है वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हेडक्वार्टर उसके रंग में भंग डाले। मैं जानता था कि इस वक्त मुझे भी इसी किस्म के हालात से वास्ता पड़ा है, लेकिन इस बात से मेरे शक को और तकवीत मिली। एसपी फयाज बेग साहब का मुझे डांटना बेमकसद नहीं था। इसके पसे पर्दा कोई भी राज था। इसके अलावा मुझे मालूम था कि कुछ अर्सा पहले निमरा की कार के नीचे आकर एक आदमी हलाक हो गया था। जाहिर है इस वाक़ये को दबाने के लिए सेठ दाऊद ने क्या क्या कुछ न किया होगा। जा सकते हो, उन्होंने कहा, और मैंने खड़े होकर एसपी साहब को सल्यूट किया। मैंने देखा कि ऐसा जैदी ऐसा इकराम से बातें कर रहा है। दोनों गहरे दोस्त थे और ऐसा इकराम इसी इलाके में तैनात था। उसने मुझे सल्यूट किया और बोला, आइए सर, हमारे साथ एक कप चाय पीजिए। मैंने ऐसा इकराम को देखा तो जैदी ने कहा, सर इकराम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी बड़ी इज्जत करता है, आइए। हम दोनों इकराम के साथ उसके दफ्तर में दाखिल हो गए तो इकराम ने अपने हाथों से हमारे लिए कुर्सियां घसीटी और बोला, बैठिए, मुझे अंदर के हालात का अंदाजा है। फयाज बेग साहब और हमारे एसएचओ साहब की बड़ी मिली भगत है और आपके बारे में वो खासे तल्ख ख्यालात का मुजाहरा करते रहते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि जो वाकयात पेश आए हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर सुबहान और एसपी फयाज बेग का क्या घपला है। मेरा ख्याल है कोई लंबी कहानी चल रही है। इकराम ने चाय तलब की और बड़े एहतराम से हम दोनों को पेश की, फिर बोला, जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सुबहान फयाज साहब का बेहतरीन दोस्त है और मैं ये भी जानता हूँ कि क्लिनिक और दिमागी अमराज के अस्पताल की आड़ में कोई और चक्कर चला हुआ है। बस बात ज़रा गलत हो जाती है, वरना मैं आपको बताता कि डॉक्टर सुबहान साहब कैसे कैसे बड़े बड़े तहाइफ फयाज बेग साहब को पेश करते हैं, जिनमें एक आला दर्जे की मर्सिडीज भी शामिल है। इसके अलावा एक और इतला भी आपके लिए कारामद साबित होगी। वो ये कि निमरा दाऊद फयाज साहब के लड़के की तालीम का सारा खर्चा बर्दाश्त कर रही हैं। इसके अलावा उनके बेशुमार बिल सेठ दाऊद की बेटी ही अदा करती है। अब आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि इन हालात में फयाज बेग साहब डॉक्टर सुबहान या निमरा दाऊद को किसी परेशानी में कैसे मुब्तला देख सकते हैं। मैंने हैरान निगाहों से इकराम को देखते हुए कहा, यार इकराम, तुमने मुझे सारी तफसील बताने का खतरा क्यों मोल लिया है? इसलिए सर कि मैं इस थाने की काबिल नहीं हूँ। मेरा तबादला निसारपुर हो रहा है और अब मुझे परवाह नहीं है। वाह, अच्छा ये बताओ, क्या वाकई डॉक्टर सुबहान ने अपनी गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, समीना नाज के सिलसिले में उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है? जाहिर है सर, उसका कत्ल हमारे इलाके में हुआ है। वैसे अभी तक आपका नाम दरमियान में नहीं लाया गया। पता नहीं फयाज बेग साहब इस सिलसिले में क्या सोच रहे हैं। ठीक है इकराम, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। तुमने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से इन वाकयात पर रोशनी डाली है। अलबत्ता सर, एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा। इस रोशनी को अगर छुपा रहने दे तो बेहतर है। मैं कोई नई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। ये तो आप जानते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। फिक्र ना करो, मैं पूरा पूरा ख्याल रखूँगा, मैंने कहा, और फिर मैं और जैद इकराम के दफ्तर से बाहर निकल आए। मौजूदा हालात ने मुझे खासा मुश्किल कर दिया था। हालांकि हकीकत ये कि एक बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ना अकल की बात नहीं होती। एक कमज़ोर शख्स को बिलावजह मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहिए। दफतन मेरे जहन में नादिया समदानी आई। ऐसे जैदी को रुखसत करने के बाद मैं मोबाइल फ़ोन पर नादिया समदानी को कॉल करने लगा और मेरा उससे राब्ता कायम हो गया। कहाँ हो? आलमे वाला में। नीचे कब आओगी? दोपहर का खाना खिला रहे हो? पेटू हो पूरी? आ जाओ, कहाँ खाओगी? लॉर्ड जिंदाबाद, नादिया समदानी ने शोख लहजे में कहा। ठीक 1 बजे। ओके, उधर से जवाब मिला।
میں نے کوشش کی تھی کہ کسی اور مسئلے میں نہ الجھنے پاؤں۔ نادیہ سمدانی ان معاملات میں میرے لیے اس گھنے چھاؤں والے درخت کی مانند ہوتی تھی، جس کے نیچے دوپہر کی تپش میں ہلکان ہو کر آرام کرنے سے ایک نئی زندگی کا احساس ہو۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور موسم اور وقت کے لحاظ سے مکمل لباس میں پہنچی تھی۔ میں اس سے پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور اپنی پسند کی ایک میز منتخب کر کے وہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر در حقیقت اسی کیفیت کا احساس ہوا جسے میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے بڑے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا تھا۔ گھر سے آ رہی ہو؟ ہاں، کیوں؟ نہیں، جس حلیے میں ہو اس سے یہی احساس ہوتا ہے۔ گڈ، بہت غور سے دیکھ رہی ہو آج، اس نے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اپنے اور تمہارے رشتے پر غور کر رہا ہوں۔ کیا رشتہ ہے میرے اور تمہارے درمیان؟ چھاؤں والے درخت اور دھوپ میں تپے ہوئے مسافر کا، میں نے جواب دیا۔ واہ، شاعری شروع کر دی؟ اپنی تازہ غزل مجھے دو، میں اسے اپنے اخبار میں شائع کروں گی۔ نہیں نادیہ، کچھ غزلیں کہہ کر اپنی ذات میں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ اشعار کی بے حرمتی تو ایک ظالمانہ عمل ہے۔ سمجھنے والے تو ان کا مفہوم اپنی سمجھ کے مطابق ہی نکال سکتے ہیں۔ ارے ارے، بڑے جذباتی ہو رہے ہو۔ جذبات اگر زندگی سے جدا ہو جائیں تو کیا انسان خود کو زندہ کہہ سکتا ہے؟ ایک بات کہوں، رشتے تو ایک زنجیر کی مانند ہوتے ہیں اور انسان رشتوں کا قیدی بن کر بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ انسانوں کی طرح باتیں کریں، ساری سوچیں شاعروں کے لیے رہنے دو۔ رشتے صرف ایک قید ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تو نادیہ نے کہا، یار کھانا منگواؤ، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ویٹر جو تھوڑے فاصلے پر ہماری طلبی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، میرے اشارہ پاتے ہی قریب آ گیا۔ اس نے پیڈ اور پینسل نکال لی تھی۔ پھر جب وہ آرڈر لے کر چلا گیا تو نادیہ نے کہا، تو ایس پی فیاض نے خاصی کھنچائی کر ڈالی ہے تمہاری۔ میں یہ الفاظ سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ نہیں نہیں، اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ ایک صحافی کی پہنچ کیا ہوتی ہے۔ اصل میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ پولیس کرائم رپورٹر یا صحافی کی حیثیت اور رتبے کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ اگر پولیس یہ سمجھ لے کہ معاشرے اور زندگی کے امور میں جس طرح پولیس کی ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے، اتنی ہی ایک صحافی کی، اگر یہ دونوں مفاہمت کے ڈور میں بن جائیں تو یقین کرو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے۔ خیر، ہر شخص اپنی اپنی نمائندگی کرتا ہے۔ مجھے خاصی حد تک ان معاملات کا علم ہے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ جب تک تم گرین سگنل نہیں دو گے میں اس بارے میں کچھ نہیں لکھوں گی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں نادیہ کہ میرا اور تمہارا گٹھ جوڑ، غلط غلط لفظ استعمال مت کرو۔ گٹھ جوڑ ایک بہت خراب لفظ ہے۔ اچھا چھوڑو، اب تم یہ بتاؤ کہ اس معاملے میں کہاں تک پہنچے؟ تمہیں کہاں تک علم ہے؟ سمینہ ناز کی موت تک، اس نے جواب دیا اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ویٹر نے برتن لگانے شروع کر دیے تھے۔ نادیہ سمدانی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں تمہارا سایہ ہوں، سمجھے؟ اور کس لیے ہوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ ہم دونوں رشتوں کی زنجیر میں نہیں بندھے ہوئے، دونوں آزاد ہیں۔ عجیب منطق ہے، لیکن واقعی سنجیدگی سے مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس بارے میں کیا کیا کچھ معلوم ہے۔ میں نے کہا نا، میں خود بھی تمہارے ساتھ ساتھ ان معاملات میں ملوث رہی ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ تمہیں نرس اینجلا سے سمینہ ناز نامی لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ خدا کی قسم، یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نرس اینجلا سے یہ معلومات حاصل کی تھیں؟ بس میں بھی نرس اینجلا سے ملی تھی اور یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ تم کیسے راستوں پر جا رہے ہو۔ اس کے بعد مجھے یہ علم ہوا کہ سمینہ ناز کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اطلاع مجھے انسپیکٹر اسحاق سے معلوم ہوئی تھی۔ انسپیکٹر اسحاق؟ ہاں، اس علاقے کا ایس ایچ او جس علاقے کا ایس پی فیاض بیگ ہے۔ ویسے انسپیکٹر اسحاق کس طرح کا آدمی ہے؟ بری طرح کا آدمی۔ ظاہر ہے فیاض بیگ کا ماتحت ہے، تب تو صورتحال بڑی سنگین ہو جائے گی۔ اس دوران میں تمہاری ساری کارروائیوں کو مانیٹر کرتی رہی ہوں اور یہ دیکھتی رہی ہوں کہ تم کون سے راستوں پر جا رہے ہو۔ نادیہ، یقین کرو میں اسے جادوگری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تو بڑی دماغی محنت کر کے ان لکیروں پر چل رہا ہوں، اور تم یوں لگ رہا ہے جسے فضا میں پرواز کرتی ہو۔ نہیں، میں نے اصل بات بتا دی کہ میں تمہارا سایہ ہوں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو بس تمہارے پیچھے پیچھے چل کر۔ میں نہیں مانتا، کیا تم میرا تعاقب کرتی رہی ہو؟ تعاقب تو نہیں، لیکن بس تھوڑے سے راستے میں نے بھی اپنائے ہیں۔ بڑا تجسس پیدا کر دیا ہے تم نے میرے دل میں۔
اچھا یہ بتاؤ تمہیں اس شخص کے بارے میں معلوم ہے جس نے سمینہ کو قتل کیا؟ نہیں۔ اوہ اچھا، وہ میں تفصیل تمہیں بتا دیتا ہوں، میں نے کہا، اور نادیہ سمجھانی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، ذرا مجھے اس شخص کا حلیہ بتاؤ۔ ضرورت سے زیادہ بڑا چہرہ، اوپر کو بنائے ہوئے بال، چہرہ بہت مکروہ اور رنگ کالا، شانے بہت بڑے بڑے اور بدن ان کی نسبت کسی قدر بھدا۔ میں نہیں جانتی، ایسا کوئی شخص میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ اس بات کا تمہیں علم ہے کہ ڈاکٹر سبحان نے اپنی کار کی چوری کی رپورٹ درج کرائی ہے؟ نہیں، اس حد تک مجھے علم نہیں، جبکہ اسی کار میں وہ شخص سمینہ ناز کے فلیٹ پر پہنچا تھا اور اسے اس نے قتل کیا تھا۔ ٹھیک، ایک کردار کو تم بھول رہے ہو اور اس پر تم نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا۔ کون؟ جادواں، جو ندرت داؤد کی دوست تھی۔ میرے ذہن میں پھر ایک شناخت سا ہوا، واقعی جادواں ایک اہم کردار تھی، لیکن انجلوں میں پھنس کر میں جادواں کا کردار بھول گیا تھا۔ میں نے تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نادیہ سمدانی؟ میری آواز میں جذبات کی لرزش تھی۔ اس نے مسکرا کر ویٹر کی طرف متوجہ کیا جو اپنے ساتھ ایک ہیلپر کو لگا کر ہمارے لیے کھانا لے آیا تھا۔ جب دونوں ویٹروں نے کھانا سرو کر دیا تو نادیہ نے کہا، جب کھانا سامنے آ جائے تو شیروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنا چاہیے۔ کھانے کے دوران دماغ پر زور دینا صحت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق خاموشی سے کھانا ختم کیا تو نادیہ بھی کھانا ختم کر چکی تھی۔ کافی؟ اس نے کہا، اور ویٹر نے تھوڑی دیر کے بعد کافی سرو کی، اور ہم پہلے جادواں کے پاس چلیں گے اور اس کے بعد میں تمہیں ایک اور جگہ لے جاؤں گی۔ کہاں؟ بتاؤں گی، لیکن ابھی ذرا اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ اوکے، میں نے شانے ہلا کر کہا۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں نے ویٹر سے بل طلب کیا اور وہ پر ادب انداز میں بل لے آیا۔ بل کے ساتھ میں نے اسے اچھی خاصی ٹپ دے دی تھی اور پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ جادواں کا پتہ میرے پاس محفوظ تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ جادواں اچھی خوش شکل لڑکی تھی اور ہمیں دیکھ کر کسی قدر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نادیہ سمدانی نے کہا، مس جادواں، آپ کے چہرے پر ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تھوڑی سی معلومات درکار ہیں۔ بس اس کے بعد آپ کو کسی بھی شکل میں تنگ نہیں کیا جائے گا۔ معلومات؟ جادواں نے کہا، جی بتائیے، کس سلسلے میں؟ آپ کے ایک دوست ندرت داؤد کے سلسلے میں۔ جادواں کی آنکھوں میں غم کے آثار پیدا ہو گئے، پھر اس نے کہا، وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ مجھے اس کی حرکت قلب بند ہونے کی خبر ملی تو مجھے سخت صدمہ ہی نہیں بلکہ انتہائی تعجب ہوا تھا، چونکہ وہ ایک انتہائی تندرست اور بھاگ دوڑ کرنے والی لڑکی تھی۔ ہم لوگ کسی پارک میں نکل جاتے تو وہ 2 گھنٹے تک پارک میں سیر کرتی تھی، جبکہ میں تو 15 منٹ بعد کسی بینچ پر بیٹھ جاتی تھی۔ آپ یقین کریں گے کہ وہ بہترین صحت کی مالک تھی، چنانچہ دل کی کسی بیماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ سکتی تھی اور کیا کر سکتی تھی اس سلسلے میں؟ صبر کرنا پڑا۔ لیکن بہت اچھی دوست تھی، میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔ اس کے مرنے کے بعد میری زندگی میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا ہے۔ ایسی کوئی اور بات مس جادواں جو اس کی موت کی نشاندہی کر سکے؟ اصل میں ہم لوگ خود بھی اس خیال میں مبتلا ہیں کہ ندرت داؤد کی موت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں ہوئی۔ اچھا ایک بات آپ بتائیے، آپ اس کی بہترین دوست تھیں، یقیناً آپ کو مسٹر فیروز کے بارے میں بھی معلومات ہوں گی۔ ہاں میں اس سے بھی ملی ہوں، اور میں نے ندرت داؤد سے کہا بھی تھا کہ فیروز اس کے معیار کا انسان نہیں، مگر وہ فیروز کو بہت چاہتی تھی۔ فیروز بھی اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتا تھا، جبکہ اچانک ہی دونوں جدا ہو گئے تھے۔ جدا ہو گئے تھے؟ ہاں، سیٹ داؤد کی موت کے ایک ہفتہ پہلے ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ فیروز نے ندرت داؤد سے ملنا بند کر دیا تھا، حالانکہ ان کی منگنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات مجھے ندرت نے ہی بتائی تھی کہ وہ منگنی ختم کر دی گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا اس کی کوئی خاص وجہ، لیکن ندرت ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ گویا اس نے آپ کو فیروز سے روابط ختم ہو جانے کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ہاں، حالانکہ میں اس کی بہترین سہیلی تھی، لیکن اس نے ایک بار، صرف ایک بار، مجھے درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ خدا کے لیے میں اس موضوع کو نہ چھیڑوں، وہ میری شکر گزار ہوگی۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ہاں، کیا حرکت قلب بند ہونے کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی؟ شانی محبوب سے جدائی؟ خدا کی قسم میں یہ نہیں جانتی، اور ویسے بھی ندرت بعد میں مجھ سے ملتی رہی تھی۔ تھوڑی سی غمزدہ تو تھی،
لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اندر سے اس قدر متاثر ہوگی کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے یا اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ ویسے بھی آپ نے ایک بات اور کہی مس جادواں، وہ یہ کہ آپ نے ندرت داؤد کو سمجھایا تھا کہ فیروز اس کے معیار کا آدمی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جب دو محبت کرنے والے یکجا ہو جاتے ہیں تو کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ویسے وہ ایک خوش شکل جوان آدمی ہے، کیا کرتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے۔ ایک پوش علاقے میں اس کے خوبصورت سا بنگلہ ہے، ایک شاندار کار ہے۔ میں کبھی اس بنگلے میں گئی تو نہیں، لیکن ندرت نے مجھے ایک بار دعوت دی تھی کہ میں ذرا فیروز کے بنگلے کو تو دیکھوں۔ اس کی آرائش و زیبائش پر دل کھول کر دولت خرچ کی گئی ہے، اور فیروز در حقیقت بڑا خوش ذوق ہے۔ اس طرح کی بہت سی تعریفیں وہ کرتی رہتی تھی میرے سامنے۔ فیروز کے بنگلے کا پتہ میں نے سوال کیا اور جادواں نے یہ پتہ بھی بتا دیا۔ بہت شکریہ جادواں۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، کوئی اور تو آپ تک یہ معلومات حاصل کرنے نہیں پہنچا؟ نہیں، جادواں نے جواب دیا، پھر بولی، میرے لیے کوئی الجھن تو پیدا نہیں ہو گئی؟ آج کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات ہی نہ ہو۔ اگر کوئی اہم مسئلہ درپیش نہ ہوا ہو تو اچھا، خدا حافظ۔ ہم دونوں وہاں سے نکل آئے تو نادیہ سمدانی نے کہا، اب کیا پروگرام ہے؟ جیسا تم پسند کرو، اور رمضان شاہ سے ملتے ہیں۔ گڈ، یہ رمضان شاہ صاحب کون ہیں؟ تعویذ گنڈے کرتے ہیں کیا؟ ہاں، تمہارے لیے ایک تعویذ لینا ہے۔ وہ کس سلسلے میں؟ اس لیے کہ خدا تمہیں عقل دے۔ چلو ٹھیک ہے، محکمہ پولیس کو اب تعویذوں کے دم پر ہی چلنا چاہیے۔ میں نے ہنس کر کہا۔ نادیہ سمدانی مجھے راستہ بتاتی رہی۔ ہم ایک کچی آبادی میں داخل ہو گئے تھے۔ نادیہ سمدانی نے گاڑی روکنے کے لیے کہا اور بولی، اس علاقے میں پولیس کی جیپ بہت سے لوگوں کے لیے سنسنی کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ جا کہاں رہی ہو؟ آتی ہوں نا ابھی۔ میں اسے گندے راستوں کو عبور کرتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نادیہ ایک لڑکی ہے، لیکن اس قدر فعال ہے، واقعی صحافت کا معیار اتنا ہی عظیم ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک چوڑے شانوں والا لمبا تڑنگا آدمی تھا، لیکن وہ اس قدر نیاز مندی سے نادیہ سمدانی سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا جیسے وہ اس کی بڑی عزت کرتا ہو۔ غالباً یہی رمضان شاہ تھا۔ نادیہ اسے لیے ہوئے جیپ کے پاس پہنچ گئی۔ رمضان شاہ نے مجھے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ آؤ رمضان شاہ بیٹھو۔ اگر کہیں جانا نہیں ہے بی بی صاحب تو مجھے کھڑا رہنے دیجیے، آپ کے برابر بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا میں۔ کوئی دیکھے گا تو خاص طور سے غور کرے گا کہ تم پولیس کے مخبر ہو۔ کہنے والے تو ہزاروں باتیں کہتے ہیں بی بی صاحب، آپ کو جو کچھ مجھ سے معلوم کرنا ہے کیجیے، اور فکر مت کیجیے، یہ رمضان شاہ کی بستی ہے، سبھی عزت کرتے ہیں اور ہم بھی سبھی کی خدمت کرتے ہیں۔ سکندر شاہ، رمضان شاہ کو یوں سمجھ لیجیے کہ جرائم کی دنیا کا انسائکلوپیڈیا ہے، ان سے بعد میں بھی مل سکتے ہو، یہ تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ انہیں انڈر ورلڈ لوگوں کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات حاصل ہیں، اور جتنے جرائم ہوتے ہیں اور یا جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ تفصیلی رپورٹ تیار کرتے رہتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ اب انہیں شخص کا حلیہ بتاؤ جو تمہارے خیال میں سمینہ ناز کا قاتل ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے شاہ جی، ضروری کاموں کے لیے آپ کے پاس آیا جا سکتا ہے۔ سر آنکھوں پر سر جی، بتائیے۔ بس یہ سمجھ لیجئے، وہ شخص جو میرا مطلوب ہے غیر معمولی طور پر بڑا چہرہ رکھتا ہے، کالا رنگ ہے اس کا، گہرے کالے بال ہیں جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اور زیادہ خوفناک لگتا ہے، کندھے چوڑے ہیں مگر جسم کندھوں کے نسبت زیادہ چوڑا نہیں ہے، ناک پچکی ہوئی ہے اور دایاں کان پیچھے کی طرف خم کھائے ہوئے ہے، چہرے سے بہت مکروہ نظر آتا ہے۔ تکونا تکونا، رمضان شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ کہہ نہیں سکتے جی، وہ ہے ہی تکونا، اور جو حلیہ آپ نے بتایا ہے وہ تکونا کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے یہ تکونا کون ہے؟ اس کا نام ملتانے ہے اور وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، ڈاکٹر سبحان کے اسپتال میں نوکری کرتا ہے، ایک بار ڈالر کے جرم میں 5 سال قید کاٹ کر آیا ہے، اور اب ڈاکٹر سبحان نے اسے اپنا ملازم رکھ لیا ہے، نیلے رنگ کی سیوک چلاتا ہے، اور بس میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے رمضان شاہ کو دیکھتا رہا۔ یہ آدمی ہے یا واقعی انسائکلوپیڈیا؟ اس نے جو باتیں بتائی تھیں وہ 100% درست تھیں۔
میں آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے رمضان شاہ، آپ نے جو بتایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے کوئی اور حکم صاحب جی؟ رمضان شاہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نہیں بس۔ نادیہ سمدانی نے جیب سے 1,000 روپے کا نوٹ نکال کر رمضان شاہ کو دیا تو رمضان شاہ نے نیاز بندی کے انداز میں کہا، ارے نہیں بی بی صاحب، آپ سے پیسے لیں گے؟ لے لیجئے رمضان شاہ، ظاہر ہے ضرورت تو ہر شخص کو ہوتی ہے۔ رمضان شاہ نے نوٹ جیب میں رکھ لیا۔ اچھا پھر خدا حافظ۔ خدا حافظ، رمضان شاہ کہہ کر چلا گیا۔ نادیہ جیپ میں میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ مطمئن ہو؟ ہاں بہت زیادہ، بڑی زبردست بات معلوم ہوئی ہے۔ تکونا ڈاکٹر صاحب کا ڈرائیور ہے؟ ہاں اب تو پتہ چل ہی گیا ہے۔ کیا خیال ہے، ہاتھ ڈالو گے اس پر؟ نادیہ اس سلسلے میں بھی تم ہی مشورہ دو، میں نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم نے اسے سمینہ ناز کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر اس کے واپس آنے کے بعد تمہیں سمینہ ناز کی لاش ملی ہے، اور تم اس سلسلے میں کام کر رہے ہو؟ اب اگر تم ایس پی فیاض بیگ سے خوفزدہ ہو تو میرا خیال ہے ہونا نہیں چاہیے، یا پھر تم نظام اللہ سے بات کر لو، اور اگر یہ بھی نہیں تو مجھے بتاؤ، میں کر لیتی ہوں۔ کیوں ذلیل کراؤ گی؟ نظام اللہ صاحب بھی سوچیں گے کہ میں خود کام کرتا ہوں، یا میرے لیے ہر کام تم کرتی ہو؟ تمہاری مرضی، جیسا تم پسند کرو۔ نادیہ سمدانی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہی 2 دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی جیپ لہرا گئی۔ پھر تیسرا دھماکہ ہوا کہ نادیہ سمدانی کی چیخ فضا میں لہرا کر رہ گئی۔ میں نے بدحواسی کے عالم میں بریک لگائے تھے، اور شکر تھا کہ جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، وہ الٹتے الٹتے بچی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ تشویش نادیہ سمدانی کی چیخ پر تھی۔ ابھی میں سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ ویسے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، کوئی بھی موٹر سائیکل آ سکتی تھی، لیکن اس سنسان سڑک پر جہاں آس پاس کوئی نہیں تھا، اس موٹر سائیکل کو دیکھ کر میری چھٹی حس نے خطرے کا اعلان کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار برق رفتاری سے اسی طرف آ رہا تھا، اور میری تیز نگاہوں نے اس کے ہاتھ میں ریپیٹر دیکھ لیا۔ دوسرے لمحے میں نے اپنا سروس ریوالور نکال لیا۔ موٹر سائیکل سوار ہمارے قریب پہنچا، اور ایک بار پھر اس نے اپنا ریپیٹر سیدھا کیا، لیکن اب میرے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اس کا نشانہ باندھ کر گولی چلا دوں، اور میرا نشانہ اتنا کچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے بچ جاتا۔ اس نے فضا میں اچھلتے دیکھا، کافی اونچا اچھل کر وہ سل کے بل نیچے گرا، اور دوسرے لمحے موٹر سائیکل اس پر سے گزر کر آگے جا گری، اور اس نے سڑک پر کئی چکر کھائے۔ میں نے ایک نگاہ اپنے آس پاس ڈالی، اور پھر میں نادیہ سمدانی کا جائزہ لینے لگا تو نادیہ کی آواز سنائی دی، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اوہ خدا کا شکر ہے، مگر تم چیخی کیوں تھی؟ دیکھو میرا یہ پرس دیکھو، اس نے کہا، اور اپنا پرس جو اس کے شانے سے لٹکا ہوا تھا نکال کر سامنے کیا۔ میں نے پرس میں گولی کا نشان صاف دیکھ لیا تھا۔ نادیہ نے کہا، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہ ہوتی جو اسٹیل سے بنی ہوئی ہے تو جناب والا یہ گولی میرے شانے میں اتر کر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتی، کیونکہ بڑا صحیح نشانہ لے کر چلائی گئی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ ہاں بالکل۔ میں نے سڑک کے دونوں طرف نگاہ دوڑائی اور اس کے بعد نیچے آیا۔ نادیہ ایک بہادر صحافی تھی، کوئی گھریلو قسم کی ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ پھرتی سے کود کر نیچے اتری۔ ریوالور میں نے ہاتھ میں سنبھالا ہوا تھا۔ میں سڑک پر پڑے ہوئے شخص کے قریب پہنچا اور ایک نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ یہ تکونا ہی تھا جس کا نام ملتانے بتایا گیا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، لیکن گولی عین دل کے مقام پر لگی تھی، اور اب اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ خون بہہ بہہ کر چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ غالباً سر کے بل گرنے پر بھی سر پھٹ گیا تھا۔ ہیلمٹ کے نیچے گردن کے پاس خون کی دھاریں باہر نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نادیہ نے گہری سانس لے کر کہا، کاش اس وقت میرے پاس کیمرہ ہوتا۔ نادیہ یہ ملتانی ہے، میں نے کہا، اور ہیلمٹ اتار کر اس کا چہرہ بھی کھول دیا۔ اب کیا کریں؟ ظاہر ہے علاقے کے انچارج کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ جانتے ہو علاقہ کس کا ہے؟ نادیہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ علاقہ؟ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ایس ایچ او اسحاق صاحب کا علاقہ ہے، اور بیگ صاحب میرا مطلب ہے پیاز بیگ۔ اوہ تو پھر میری مانو گے؟ فرض کو ضرور پورا کرو، مگر اپنے آپ کو اس میں ملوث مت کرو۔ تمہیں صورتحال کا اندازہ ہے؟ آؤ یہاں سے باہر نکلو۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی راہ گر اس لاش کی اطلاع دے دے گا، یا پھر دوسری بات یہ
کہ ہم کسی مناسب جگہ پر پہنچ کر علاقے کے ایس ایچ او کو خبر کیے دیتے ہیں۔ آؤ، میں نے نادیہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور نادیہ نے سکون کی گہری سانس لی۔ وہ سوچ رہی ہوگی کہ میری قانونی رگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے گی کہ میں کسی کی لاش کو اس طرح چھوڑ دوں، اور لاش بھی ایسے شخص کی جس پر ہم نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ راستے میں نادیہ نے کہا، میں تم سے یہی کہتی رہتی ہوں سکندر شاہ کہ بے شک قانون شکنی نہ کرو، قانون کا مذاق مت اڑاؤ، لیکن قانون کا مذاق اڑانے والوں سے ہوشیار بھی رہو، کیونکہ ان کے ہاتھ طاقتور ہوتے ہیں۔ اگر تم اس بارے میں صحیح صحیح رپورٹ دے دیتے تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ یہ بات تو تمہیں معلوم ہو ہی چکی ہے کہ ڈاکٹر سبحان کے ہمارے فیاض بیگ صاحب سے کیا تعلقات ہیں، اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ ڈاکٹر سبحان کا آدمی ہے۔ اگر تم اس کی موت کی اطلاع دیتے ہو اور صحیح صورتحال بتاتے ہو تو بیگ صاحب کے لیے تم ایک نرم چارہ بن جاؤ گے اور وہ تمہیں پھانس لیں گے۔ نادیہ سمدانی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں نادیہ، ایسا ہی ہوگا، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں پبلک کال بوتھ لگا ہوا تھا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ کال بوتھ کے ریسیور کو ایک رومال سے پکڑ کر پینسل سے نمبر ڈائل کیے گئے، اور اس کے بعد میں نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ نادیہ میرے ساتھ تھی، تھانے فون کیا تھا، اور اتفاق سے ایس ایچ او اسحاق موجود تھا۔ سر، جگہ نوٹ کر لیجئے، ایک لاش موٹر سائیکل کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، کوئی بندہ زبردست ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ گیا ہے۔ ایس ایچ او نے معمول کے مطابق سوال کیا، لیکن میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اور نادیہ وہاں سے چل پڑے۔ نادیہ نے مجھے اپنا پرس کھول کر دکھایا تھا۔ چابیوں کا گچھا اس کے پرس میں پڑا ہوا تھا، اور اس میں اسٹیل کی ایک چین پڑی ہوئی تھی۔ گولی اس سے ٹکرائی تھی۔ نادیہ نے ہنس کر کہا، بچانے والے کا ہاتھ مارنے والے کے ہاتھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ قاتلانہ حملہ انہی حملوں کی ایک کڑی ہے جو مجھ پر ہو چکی ہیں۔ آج تم نے بھی ان کا عملی تجربہ دیکھ لیا۔ ایک بات مجھے بتاؤ سکندر، ان تمام واقعات کے سامنے آنے سے پہلے تم پر یہ حملے کیوں شروع ہو گئے؟ یہی بات اب تک میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ بہرحال نادیہ اور میں بہت دیر تک ساتھ رہے۔ تھوڑی سی اعصابی کشیدگی بے شک ہو گئی تھی۔ نادیہ نے کہا، میرا خیال ہے اب سب انسپیکٹر اسحاق سے ذرا ملنا جلنا پڑے گا، کیونکہ ملتانے کے بارے میں اسی سے تفصیلی رپورٹیں مل سکتی ہیں اور آگے کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ ہاں، مجھے بھی اپنی معلومات سے آگاہ کرنا۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی بھی قیمت پر تمہیں اس سلسلے میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا ہے۔ میں نے نادیہ سمدانی سے وعدہ کیا تھا اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ واپسی پر میں وہی سوچ میرے ذہن میں تھی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن نادیہ کس قدر سمجھدار ہے اور کس طرح مجھے گائیڈ کرتی ہے۔ البتہ ایک بات کا مجھے ایمان کی حد تک یقین تھا، وہ یہ کہ نادیہ سے اگر میری شادی ہو جاتی تو نادیہ یہ ہوتی جو ہے اور نہ ہی میں۔ تجربات تو بے شک نہیں تھے زندگی میں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اپنا تجربہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ محبوبہ اگر بیوی بن جائے تو بالکل ڈبہ ہو کر رہ جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، بلکہ صحیح معنوں میں سب سے زیادہ اختلافات اسی سے ہوتے ہیں۔ بہرحال عالیہ ہر لحاظ سے ایک اچھی بیوی تھی، چھوٹے بڑے معاملات میں ایک اچھی ساتھی ہوتی تھی۔ آج اس نے بہت عمدہ قسم کا کھانا بنایا تھا۔ اب بھلا اس بات کا کیا سوال تھا کہ شوہر صاحب اسے بتاتے کہ آج پھر وہ موت کے منہ سے نکل کر آئے ہیں، بلکہ ایک انسان کو موت کے منہ میں پہنچا کر آئے ہیں۔ یہ گھر میں بتانے کی بات نہیں تھی۔ عالیہ سے بہت اچھی تفریح رہی۔ دوسرے دن دفتر بھی کافی دیر سے پہنچا۔ بیرونی کمروں میں عملہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ میں اپنے کمرے میں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ کام کرنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نظام اللہ صاحب کو بھی رپورٹ نہیں بھیجی تھی۔ رات کی بے آرامی کی وجہ سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ بہرحال کاہلوں کے سے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا لیے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سب انسپیکٹر زیدی آ گیا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے تمتما رہا تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ سلیوٹ کرنے کے بعد وہ بولا، سر مجھے بیٹھنے کی اجازت دیجیے، میں بڑی سخت اعصابی کشیدگی محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹھو بیٹھو، کوئی خاص بات ہے کیا؟ سر اتنی خاص بات ہے کہ آپ سنیں گے تو اچھل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے سناؤ۔ میں اچھلنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بدن بڑی بے آرامی کا شکار ہے۔ ممکن ہے اچھلنے سے میری کاہلی دور ہو جائے۔ میں نے پرمزاح انداز میں کہا۔ زیدی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، سر بڑی گرما گرم خبریں ہیں میرے پاس۔ پہلی خبر یہ ہے کہ موہنی روڈ پر ایک حادثہ ہوا ہے
ایک شخص جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا وہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ پولیس کا خیال تھا کہ کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ گئی ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اس کے سینے میں گولی کا زخم ہے اور اس کی موت گولی لگنے سے ہی واقع ہوئی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ کسی نے اسے گولی ماری ہے اور وہ سر کے بل موٹر سائیکل سے گرا تو گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ سر باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ، لیکن آپ کو یہ سن کر انتہائی حیرت ہوگی کہ یہ وہی آدمی تھا جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ اس نے سمینہ ناز کو قتل کیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ زیدی کی گفتگو کرتے ہی اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا کہ وہ کس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ زیدی بغور میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن چونکہ وہ جوش میں تھا اس لیے اس نے میری اس لاپرواہی کو نوٹ نہیں کیا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، سر مزید یہ کہ اس شخص کا نام ملتانی ہے، جرائم پیشہ آدمی ہے، لیکن دوسرا حیرت انگیز انکشاف یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سبحان کے پاس کام کرتا ہے اور اس کا ڈرائیور ہے، جبکہ نیلی سوک ڈاکٹر سبحانی کی ملکیت ہے۔ گڈ، تمہاری معلومات قابل تحسین ہیں۔ لاش کہاں ہے؟ پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی فیاض بیگ اس سلسلے میں بڑے سرگرم ہیں اور خاصے لیدے ہو رہی ہے۔ اکرام نے مجھے ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ شار وہ بڑا اچھا بندہ ہے، ہمارا دوست ہے۔ ویسے ابھی تک اسے نثار پور جوائن نہیں کیا؟ نہیں، ابھی نہیں، پہلے کے بعد جائے گا۔ مگر سر آپ کو اس بارے میں کچھ حیرت نہیں ہوئی؟ آپ مجھے بالکل سرد نظر آ رہے ہیں۔ ہاں زیدی، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، مجھے ساری تفصیل معلوم ہے۔ میرے بجائے زیدی اچھل پڑا۔ اس نے حیرت سے کہا، سر آپ کو تفصیل معلوم ہے؟ ہاں، کیونکہ اسے گولی میں نے ہی ماری تھی۔ زیدی پھر اچھلا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ یار تم تو مجھے اچھالنے آئے تھے، اب خود اچھل رہے ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ نادیہ سمدانی بھی میرے ساتھ تھی، وہ بری طرح زخمی ہوتے ہوتے بچ گئی۔ وہ ہم پر مزید گولیاں چلانا چاہتا تھا۔ بحالت مجبوری اسے نشانہ بنانا پڑا اور اس کے بعد ہم ہی ایس ایچ او اسحاق کو اطلاع دی۔ اگر اس ساری تفصیل میں اپنے آپ کو شو کر دیتا تو میرا خیال ہے فیاض بیگ صاحب اب تک مجھے لاک اپ کر چکے ہوتے، کیونکہ وہ میرے خلاف کام کرنے کے بہت شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ او مائی گاڈ، شاہ تو صورتحال ہی مختلف نکلی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ اپنے آپ کو شو نہیں کیا۔ ویسے سر، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ ڈاکٹر سبحان کے ہاں نوکری کرتا ہے؟ ہاں زیدی، پتہ چل گیا تھا، لیکن ڈاکٹر سبحان نے نیلی سیوک کی چوری کی رپورٹ اس لیے درج کروائی تھی کہ اب وہ اس شخص سے اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب بھی صاف کہہ دے گا کہ وہ تو ملتانے کو جانتا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ کیا بگاڑ لیں گے ہم اس کا؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ذرا سا کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں زیدی۔ فرض کر لو اگر اس معاملے کا تعلق ڈاکٹر سبحان سے نہیں بھی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملتانے نے ڈاکٹر سبحانی کی کار کیوں چرائی تھی، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اسی نے سمینہ ناز کو ہلاک کیا ہے۔ بہرحال معاملات کافی الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ کوئی بہت ہی ذہین دماغ کام کر رہا ہے اور ماسٹر برین ہمارے لیے خاص طور سے مصروف ہے اور ہمیں راستے سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، اب تم ایک کام ذرا برق رفتاری سے کر ڈالو، وہ یہ کہ تمہیں سیٹ داؤد اور اس کی بیٹی ندرت داؤد کی وصیتوں کی تفصیل معلوم کرنی ہے۔ یہ تمہیں کام جلد کرنا ہوگا۔ میں آفس ہی میں ہوں، مجھے اس بارے میں فوری رپورٹ درکار ہے۔ یس سر۔ جب مجھے اس بارے میں تفصیل معلوم ہوئی تو میرا سانس لینا حرام ہو گیا۔ میں یہ اطلاع آپ تک فوراً پہنچانا چاہتا تھا۔ شکریہ زیدی، اور میں نے بھی تم پر انتہائی اعتماد کر کے حقیقت بتا دی ہے، جو شاید میں زندگی پر کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ سر میری طرف سے تو آپ اطمینان رکھیے، میں زندگی کی قیمت پر یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالوں گا۔ باقی اور کیا کہوں؟ ارے یار، تو پھر بتا کیوں رہے ہو مجھے؟ اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنا اتنا گہرا راز دے دیتا جو میرے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے سر، میں چلتا ہوں، ایس آئی زیدی نے کہا، اور کرسی سے کھڑا ہو کر اس نے مجھے سلیوٹ کیا، پھر باہر نکل گیا۔ میں گہری سوچوں کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ تھی آج کی 5ویں قسط۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو کمنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا۔ باقی کے سنسنی خیز انکشافات ایپیسوڈ 6 بھی کیے جائیں گے۔ خدا حافظ۔